تو انسان یہ سوچے کہ دوسرا جو مددگار ہے، جس کو مدد کی ضرورت ہے، جتنی انسان کر سکتا ہے اتنی اس کی مدد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض لوگ تو کوئی دوست آ کر تذکرہ کرتا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ رونے لگ جاتے کہ ہمارے دوست کی مجبوری ہے اور ہمیں پتہ نہیں، ہمیں خود فکر کرنی چاہیے۔ اور حکمرانوں کی جانب سے بھی یہ نظام تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وبا پھیل گئی، طاعون کی وبا پھیلی، 70,000 مسلمان شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ بیچ میں شہید ہوئے، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، پورے خاندان صحابہ کے بیچ میں فوت ہوئے، شہید ہو گئے۔ طاعون کی وبا میں مرنے والے کو شہید شمار کیا گیا۔ تو جب وبا ختم ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے اور بیت المال سے بہت زیادہ فنڈ اکٹھا کیا اور وبا کے علاقوں کا چکر لگایا۔ جو ضرورت مند تھے، مال کی ضرورت تھی، ان کو مال دیا۔ جو عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، ظاہر بات ہے اب ان کے کمانے والا کوئی نہیں، تو لوگوں کو ترغیب دلا کر بیوہ عورتوں کا ان کے شادیاں کروائیں تاکہ وہ محتاج نہ ہو کسی کی۔ پورے علاقے میں جو ضرورت مند تھے، جو یتیم بچے تھے، ان کے وظائف لگائے، ان کی ذمہ داری لوگوں پہ لگائی کہ یہ یتیم بچے ہیں، ان کی پرورش تو نے کرنی ہے، سالانہ وظیفہ تجھے ملے گا، ان بچوں پہ خرچ کرنا ہے۔ رشتہ داروں کے حوالے کر دیے جاتے تھے، اور جن کے رشتہ دار نہیں ہوتے تھے تو علاقے کے کسی اچھے فرد کے حوالے وہ بچے کر دیے جاتے تھے کہ ان کا خیال تو نے رکھنا ہے اور خرچہ حکومت برداشت کرے گی۔ ان کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا کہ بیت المال سے اس کو خرچہ ملے گا۔ پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بچہ جب کھانے پینے لگتا تو پھر وظیفہ مقرر کرتے، لیکن ایک مرتبہ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو بچہ رو رہا تھا۔ پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہتے ہیں روٹی کھلا رہی ہوں۔ کہا دودھ پلا، ابھی تو یہ چھوٹا ہے۔ اس نے کہا امیر المؤمنین کی عادت ہے کہ بچہ جب کھانے پینے لگے پھر وظیفہ لگاتا ہے، اس لیے میں دودھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ یہ کھانے پینے لگ جائے، میرا وظیفہ لگ جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اعلان کیا آج کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے وظیفہ جاری ہے، چاہے ماں کا دودھ پیتا ہے لیکن نہیں، سالانہ وظیفہ ماں باپ کو ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقسیم کرتے صحابہ میں تو ہر ایک کی ضرورت کو دیکھتے تھے۔ جو شادی شدہ ہوتا اسے زیادہ دیتے، ڈبل دیتے، جو کنوارا ہوتا اسے آدھا دیتے، اس لیے کہ شادی شدہ کا خرچہ زیادہ ہے۔ اسی طرح جو اس کے بچے زیادہ ہوتے، ہم تو مذاق اڑاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایک بندہ تھا، میں نے اس کو کہا یار وہ فلاں کے گھر بچہ ہوا ہے، ذرا غریب ہیں، ان کو تعاون کی ضرورت ہے۔ آگے کہتا ہے بچے کیوں لیے؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے، ہم مدد کرنے کے بجائے آگے سے کہتے ہیں غریب ہے تو بچے کیوں لیے؟ کیا غریب بندے بچے نہ پیدا کریں؟ روزی تو اللہ نے دینی ہے، کسی کو اللہ نے غریب رکھا، کسی کو مالدار بنایا، لیکن شریعت یہ نہیں کہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا جس کے بچے زیادہ ہوتے تھے اس کو مال زیادہ دیتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ بچے کیوں زیادہ ہیں، بلکہ جن کا خاندان زیادہ ہوتا اس کی مدد زیادہ کرتے کہ بھائی ان کا خرچہ زیادہ ہے۔ جس کی افراد کم ہوتے وہاں مدد کم کرتے کہ ان کا تو گزارا چل رہا ہے۔ یہ صراحتاً حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ طریقہ کار تھا۔ تو آج ہمارے ہاں بھی انسان دیکھے، احادیث میں موجود ہے کہ کسی مسلمان پر مصیبت آئے تو انسان اس طرح تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے جس طرح اپنی کرتا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ احساس ختم ہو گیا۔ محلے میں بھی کسی پر مصیبت آتی ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں اس پر آئی ہے، ہمیں کیا۔ کسی کا گھر جل جاتا ہے، کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے۔ ہمارے صوبہ سرحد میں الحمدللہ ہمارے علاقے میں یہ رسم و رواج اچھا ہے کہ اگر کسی کے گھر جل گیا، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، ایک بھینس مر گئی، یہاں ابھی پنجاب میں بیماری چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی وباؤں سے نجات عطا فرمائے۔ اب کئیوں کے جانور مرتے ہیں، ساتھ والا پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے خیر ہے اس کا مرا ہے۔
ہمارے وہاں ایک نائی تھا، فوت ہو گیا، اللہ جنت نصیب کرے، نیک بندہ تھا، جو علاقے گاؤں میں نائی ہوتے ہیں، اس کی بھینس جو ہے وہ پانی میں بہہ گئی، بارشیں زیادہ ہوئیں، نالے میں پانی زیادہ تھا، تو بچہ کہیں گزار رہا تھا تو بھینس گر کے مر گئی۔ لوگوں نے اتنا تعاون کیا، اتنا تعاون کیا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہوا، وہ حج کر کے بھی آ گیا۔ 8-10 گھر تھے، ایک مرتبہ جل گئے تو پورے علاقے نے 10 دنوں میں وہ گھر دوبارہ اچھے طریقے سے بنا کے دیے۔ علاقے کا بڑا کھڑا ہو جاتا ہے بھائی، اور پورے جہاں تک خبر جاتی ہے لوگ آ کر تعاون کرتے ہیں، جس کی جو توفیق ہے وہ آ کے تعاون کر کے جاتا ہے، حصہ ڈال کے جاتا ہے، چھوٹا نقصان ہو یا بڑا نقصان ہو۔ ادھر گھاس لوگ جمع کرتے ہیں سردیوں کے لیے، ابھی گھاس کا موسم ہے، کاٹ کر وہ جمع کر لیتے ہیں۔ اب گھاس کوئی زیادہ قیمتی چیز تو نہیں ہے، لیکن اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے سے یا کسی سے آگ لگ جاتی ہے، وہ جو ایک جگہ گھاس جمع کر کے رکھا ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے۔ اب وہ بندہ خریدے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کسی کا گھاس جل جائے تو جہاں تک خبر پہنچتی ہے وہ ایک دو جو انہوں نے باندھ کے رکھی ہوتی ہیں اس کے گھر لا کے دیتے ہیں کہ چل یار اس کا گھاس جل گیا تو سارے تھوڑا تھوڑا دیں گے تو اس کا یہ سردیوں کا موسم گزر جائے گا۔ تو یہ رواج مسلمانوں میں ہونا چاہیے کہ کسی کا نقصان ہو جائے تو جا کے ہم صرف سادہ افسوس کر کے آ جاتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر وہ مالدار نہیں ہے، ضرورت مند ہے، پتہ ہے، تو حسب توفیق انسان اس کے ساتھ تعاون کرے۔ تھوڑا تھوڑا تعاون کرنے سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے، اس کا نظام چل جاتا ہے۔ آج کل سیلاب زدگان ہیں،